بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز ناظرین، پروگرام تعلیمات دین میں سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا عنوان ہے قربانی کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ قربانی یقیناً ہمارے دین میں بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے کہ جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس طور پر قربانی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل بھی ہے، اور اس پر بہت سارے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں، اور اجر و ثواب بھی احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قربانی کی اہمیت اور فضائل کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف مقامات پر ہمیں آیات مبارکہ نظر آتی ہیں۔ چھٹے پارے میں یعنی سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی بہت اہم عبادت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قربانی کی ہسٹری گویا کہ بیان فرما دی، اور یہ بھی کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی قربانی قبول ہو جائے، اس لیے اس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جس قدر نیت مخلص ہوگی، خالص ہوگی، اس قدر قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ اگر قربانی کا اسلام میں کوئی تصور نہ ہوتا یا اس کی اہمیت نہ ہوتی تو اس انداز سے اللہ رب العالمین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ فرماتا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی ہے تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ تو اس لیے ہر امت میں قربانی کا تصور رہا ہے، اور پھر دین اسلام میں خاص طور پر جب قربانی کا ہم حوالہ دیکھتے ہیں تو اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت ابراہیمی کہہ کر مزید اس کی ہسٹری بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک باقاعدہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ پہلے تو بلکہ یہ سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی اس قدر اللہ پاک اس قربانی کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ طبرانی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، یعنی کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین اس قربانی کی بدولت آتش دوزخ سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ بنی آدم کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی والے دن قربانی سے زیادہ افضل نہیں ہے، یعنی قربانی والے دن اللہ کو قربانی ہی افضل ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ اور یہاں تک فرمایا اسی حدیث میں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها، کہ یہ جانور جو ہے قربانی کا یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے بالوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو اس سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تک اگر کوئی چیز اس کی پہنچتی ہے تو وہ تقوی ہے۔ تو اس لیے بہت تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کی نیت سے قربانی کو، بلکہ قرب الہی کی نیت سے اس کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ قربانی کو قربانی کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کا قرب پوشیدہ ہے۔ قرب سے یہ لفظ قربانی بنا، تو ہر وہ قربانی
قربانی کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے وہی اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ حضرت آدم کے جو بیٹوں کا واقعہ ہے جس کا شروع میں ہم نے حوالہ دیا، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین تو محض تقوی والوں ہی سے اس قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے ہم قربانی کے اجر و ثواب کو بھی پیش نظر رکھیں، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اور تقرب اللہ یعنی قرب الہی کو پیش نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم موجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ریاکاری میں پڑ جائیں، دکھلاوے میں مبتلا ہو جائیں اور اس کا میلہ لگانا شروع کر دیں، جیسا کہ فی زمان ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اجر و ثواب کی طرف جانے کے بجائے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے، آج کے جو سوشل میڈیا کے تقاضے ہیں اس میں قربانی کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں اور میلے لگاتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر میوزیکل کانسرٹ کے انداز میں کیٹ واک کی شکل میں جانوروں کو چلایا جاتا ہے، میلہ لگایا جاتا ہے، سیلفیز ہوتی ہیں اور بہت سے فوٹو سیشنز ہوتے ہیں۔ یہ قربانی کی جو اصل روح ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور جو اجر و ثواب ہے، یہ اس کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم پھر سے لوٹ کر پھر سے سنت ابراہیمی کی اس حقیقی روح کو تازہ کریں، تاکہ یہ قربانیاں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکیں اور دنیا میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کے اجر و ثواب کو سمجھنے اور اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ اس پورے عمل کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں تک خاص طور پر گوشت کو پہنچانا چاہیے کہ جنہیں گوشت کی یہ نعمت حاصل نہیں ہو پاتی، جو محروم رہ جاتے ہیں، ان تک کوشش کر کے اگر ہم اس نعمت کو پہنچا سکیں، انہیں تلاش کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، غربا تک اس کا گوشت پہنچا سکیں، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے قربانی کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ تو یہ چند باتیں ہیں فضائل اور اہمیت کے حوالے سے جس کو ہمیں ذہن نشین بھی رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں اور نوجوانوں تک پہنچانا چاہیے جو آج کی رنگینیوں میں رنگتے جا رہے ہیں اور قربانی کو بھی اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی اور قرب الہی حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔